الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک رواں دواں ہے اور ہم پر رمضان المبارک کا آخری عشرہ یا جہنم سے آزادی کا عشرہ سایہ فگن ہے۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے، اور پاکستان میں آج 24واں روزہ مکمل ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ 25واں ہوگا، اور دنیا کے دیگر ممالک میں بعض جگہوں پر 25واں مکمل ہو چکا ہے اور 26واں شروع ہوگا۔ چونکہ یہ بہت اہم ایام ہے اور بڑی ہی نیکی کے دن ہے، لیکن ان نیکی کے ایام میں چونکہ شیطان تو اپنا عمل کرتا رہتا ہے، جو جنات ہے بڑے بڑے شیطان متمردین ہیں، انہیں تو قید کر دیا جاتا ہے، مگر خود جو ہمارے ساتھ ہمارا اپنا نفس لگا ہوا ہے، پھر ہمارے ساتھ ہمارا قرین ہمارا امزاد لگا ہوا ہے، تو ہمیں گناہوں پر اور برائیوں پر اکساتا ہے۔ تو انہی ایام میں بعض لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، یعنی الوداع ماہ رمضان کے حوالے سے، اور مجھ سے سوال بھی کیا گیا کہ اس حوالے سے میں کچھ وضاحت کروں۔ وہ کہ الحمدللہ 2-3 سال سے اس حوالے سے میں وضاحت کر رہا ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین اہل حق نے اس بات کو تسلیم بھی کیا، علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا، اور آہستہ آہستہ اس کا ٹرینڈ کم بھی ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن پھر چونکہ دوبارہ سوال کیا گیا مجھ سے اسی حوالے سے، تو میں اس کے حوالے سے شرعی اعتبار سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسا مستند عالم دین جس پر پوری دنیا میں اعتماد کیا جاتا ہے، جس کے فتاویٰ پوری دنیا میں سند سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی کتاب میرے پاس ہے، یعنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی فتاویٰ رضویہ شریف۔ فتاویٰ رضویہ شریف کی یہ 8ویں جلد ہے جو رضا فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے لاہور سے، اور اس کے اندر 2 مقامات پہ الوداع ماہ رمضان کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک مقام سے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو اس سے تمام باتیں الحمدللہ کلیئر ہو جائیں گی، تمام باتوں کا جواب ہو جائے گا۔ کیونکہ جو لوگ بدعت ایجاد کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی محافظت کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے دلائل دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے امام سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، جس سے ساری کی ساری بات ظاہر ہو جائے گی۔ تو الوداع ماہ رمضان جو ہمارے یہاں پہ رائج ہے، وہ تو الگ صورت ہے جو کہ امام اہل سنت کے زمانے میں تھی۔ ہمارے یہاں پہ تو 15 رمضان کے بعد سے ہی لوگ صبح اور شام، اور جب ان کو موقع ملے، جس محفل میں ان کو موقع ملے، تو چونکہ آرٹسٹ حضرات ہوتے ہیں وہ فوراً طور پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو دین سے بیزار ہوتے ہیں اور دین کی وہ باتیں جو نفس پہ ان کے لیے بھاری گزرتی ہیں، ان پہ تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر یہ کام ان کو بڑا آسان نظر آتا ہے کہ جناب کچھ درد بھرے اشعار سن کر 2 آنسو بہا کر اپنے آپ کو بھی جناب نیکوکاروں میں شامل کر لیا جائے، رمضان کے محبین میں شامل کر لیا جائے، خواہ اس نے روزہ رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، خواہ اس نے روزہ تو رکھا ہو مگر اس کے اندر کتنی چیٹنگیں کی ہو، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، مگر یہ سرٹیفکیٹ اس کو مل رہا ہے نا
کہ جناب رمضان کی محبت میں رویا ہوں، تو اس کو وہ بہت بڑی بات سمجھتا ہے۔ تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں الوداع سے مراد صرف اتنا تھا کہ رمضان کے آخری خطبے میں یا عید کے خطبے میں صرف اتنا کہہ لیا جائے الوداع یا شہر رمضان، یعنی جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ لفظ بول دیا جائے الوداع یا شہر رمضان، الفراق یا شہر رمضان، تو اس قسم کے الفاظ بولنے کو وہ الوداع کہتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ جو لفظ بولے جاتے تھے یہ عربی زبان میں بولے جاتے تھے، اکثر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتے ہوں گے، مگر چونکہ دین میں ایک نئی بات تھی تو اس لیے اس کے حوالے سے علماء سے پوچھا گیا۔ اور ہمارے زمانے میں چونکہ اب تو 100 سال پرانی بات ہو گئی ہے، تو انحطاط اتنا زیادہ آ گیا کہ دین کے اندر پہلے تو ایک چھوٹا سا تنکا جس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ داخل ہوا یا نہیں ہوا، وہ داخل کیا گیا تو لوگوں نے مفتیوں سے سوالات کیے۔ اب تو پورے لکڑ پورے درخت دین کے نام پہ داخل کر دیے گئے ہیں، تو لوگ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کرنے والوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط پریکٹس ہے۔ اب دیکھیے کہ اتنی سی بات کہ عید کے خطبے میں، رمضان کے آخری خطبے میں الوداع کہنا جائز ہے ناجائز ہے؟ سوال کیا جا رہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ کے فتوے کے حوالے سے، جس میں ان سے پوچھا گیا کہ جمعۃ الوداع رمضان المبارک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ الوداع پڑھا یا نہیں؟ پھر دوسرا سوال ہوا اگر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں پڑھا ہے تو سب سے پہلے خطبہ الوداع کس نے پڑھا ہے، اور اس کا موجد و مخترع کون ہے، یعنی اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے، مبتدی کون ہے اس کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا ائمہ مجتہدین فقہ محدثین رحمہ اللہ، یعنی ان میں سے کس نے ایجاد کیا؟ تو وہ جو حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جو سنتوں کو دیوانے کہلاتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ فتویٰ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں، وہ ذات جو سنت کی طرف لے کے جاتے ہیں اور بدعتوں کا قلع کما فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر پوچھا گیا شریعت مطہرہ منورہ محمد حنفیہ اہل سنت و جماعت میں خطبۃ الوداع کا کیا درجہ ہے، یعنی اب اس کی شرعی حیثیت پوچھی جا رہی ہے خطبۃ الوداع کی۔ یہ وہ الوداع کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ہمارے زمانے میں چل رہی ہے، یہاں تو صرف ایک دو جملوں کی بات ہو رہی ہے جو بولے جاتے ہیں، جو اس زمانے میں بولے جاتے تھے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، صاف مدلل تحریر فرمائے۔ اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ حجۃ الوداع جمعۃ الوداع کا خطبہ نہ پڑھا جائے تو جمعہ صحیح ہوگا ہی نہیں، اور تاریخ خطبۃ الوداع یعنی جس نے خطبۃ الوداع کا جمعہ کے آخری خطبے میں یہ الفاظ نہیں کہے تو اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، وہ قابل ملامت و زجر ہے یا نہیں؟ اچھا اس پہ ملامت و زجر کرنے والے گناہ گار تو نہیں ہوں گے، امامت اس کی جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اب بزرگوں نے جن سے سوال کیا تھا، ایک بڑے بزرگ تھے اس زمانے کے، تو انہوں نے جواب دیا کہ رمضان کے آخری جمعے میں حسرت و افسوس کے کلمات پڑھنا مباح ہے، یعنی آخری خطبے میں الوداع یا شہر رمضان، الفراق یا شہر رمضان، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں پر پورا کا پورا جو الوداع کے نام پر پتہ نہیں کہ ایک طوفان بدتمیزی شروع کر دیا گیا، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو صرف ایک دو جملوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ ہاں وہ پڑھنا مباح ہے لیکن اسلاف سے منقول نہیں ہے، ترک اس کا افضل ہے، تاکہ عوام اسے واجب یا سنت نہ بنا لیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جھوٹ شامل نہ ہو، ورنہ حرام ہے۔ اچھا بعض لوگ اسی قسم کی غلط باتوں کو رائج کرنے کے لیے، جیسے ہمارے زمانے کی الوداع کو رائج کرنے کے لیے بعض لوگوں نے حدیث بنا لی تھی کہ جناب جو رمضان کی آمد پہ خوشی کرے اور جانے پہ غم کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جھوٹی حدیث بنائی۔ تو جب علماء نے ان کی پکڑ کی اور پوچھا کہ کون سی کتاب میں ہے، تو پھر وہ اور ان کے بڑے اور ان کے
چھوٹے کوئی بھی جواب نہ دے سکے، تو اب وہ لوگ جو ہے یہ بات نہیں کہتے ہیں۔ لیکن شروع انہوں نے اس بدعت کو پھیلایا اسی طرح سے تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو رمضان کے آنے کی خوشی کرے، جانے پہ غم کرے تو اس کو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو جھوٹی حدیثیں گڑھ کے اس بدعت کو پھیلایا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی جھوٹی حدیث کیا کہ محبوب و مطلوب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے اے ماہ رمضان الوداع، تو یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹی بات گھڑ دی گئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ نے رمضان کے جانے کا غم بنایا ہو، بلکہ آپ تو اپنی امت کو بشارت دیتے ہیں عید کرنے کی، اور فرماتے ہیں کہ تم نے پورے مہینے مزدوری کی ہے، اب اپنا اجر لو، یہ اجرت کی یہ اجر ہے، یہ جو آخری رات ہوتی ہے رمضان کی اجرت کی رات ہوتی ہے کہ بندہ پورے مہینے مزدوری کرتا ہے پھر اس کو اجرت ملتی ہے، اجرت ملنے پر ہونا چاہیے یہ خوش ہونا چاہیے۔ بہرحال تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس کا جواب دیا، یعنی پہلے بزرگ کا سوال اور پھر اس کا جواب جو بزرگ نے دیا تھا، اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دے رہے، فرما رہے الوداع جس طرح رائج ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی وہ الوداع جو کہ جمعے کے خطبے میں ایک دو جملے بول دیے جاتے تھے یا عید کے خطبے میں ایک دو جملے بول دیے جاتے تھے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو اب قیاس کر لیجئے ہمارے زمانے کی الوداع، جس کے اندر الوداع کے نام پر نہ جانے کتنی بکواسیں، کتنی جھوٹ، کتنی مکاریاں ہوتی ہیں اور کتنی دنیا داریاں ہوتی ہیں، اس کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ نہ صحابہ کرام وہ مجتہد نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نہ اس کا موجد معلوم، نہ صحابہ نے کیا، نہ ائمہ نے کیا، نہ اس کا ایجاد کرنے والا پتا کہ کس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اصول بتا رہے ہیں، اور اصول کیا ہے، وہ اپنی حد ذات میں مباح ہے، یعنی یہ دو جملے بول لینا، الفراق یا شہر رمضان، الوداع یا شہر رمضان، یا اسی کے مثل بات کہہ دینا، صرف یہ جملے بولنا کا یہ مباح ہے، اور مباح سے مراد جس میں نہ کوئی گناہ ہو نہ کوئی ثواب ہو، نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو نہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ جائز ہی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہر مباح حسن نیت سے مستحب ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی بیان کر دی کہ اگر مباح میں کوئی اچھی نیت رکھی جائے تو پھر وہ مستحب بھی ہو جاتا ہے، اور ایک تو یہ بات ہو گئی کہ وہ نیک کام بھی بن سکتا ہے۔ پھر دوسری صورت بھی بتا رہے ہیں کہ عروض و عوارض سے مکروہ سے حرام تک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ ایسی باتیں شامل ہو جائیں جو تھوڑی بری ہیں تو مکروہ ہو جائے گا، اور اس سے زیادہ بری باتیں شامل ہو جائیں تو وہ حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارے یہاں پہ جو الوداع رائج ہے اس کے اندر اسی قسم کی باتیں ہیں کہ جو اسے مکروہ سے حرام تک لے جاتی ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں پورا فتویٰ پڑھ دوں، پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر فرمایا کہ جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے، خاص خطبہ الوداع کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ترک سے نماز پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا، اس کے ترک میں کچھ خلل نہیں، نہ تارک پہ زجر و ملامت روا، جبکہ ترک پر بنائے بد مذہبیت وہابیت نہ ہو۔ تو یہ آپ نے بیان فرما دیا کہ اس کے ترک کرنے والے پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ اس کو بد عقیدگی کی وجہ سے ترک کرتا ہے، وہابیت کی وجہ سے ترک کرتا ہے، کیونکہ ان کا مسلک الگ ہے، وہ ہر جائز کام کو اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے ناجائز کر دیتے ہیں، اور ناجائز کام کو اپنی خواہشات کے مطابق جائز کر دیتے ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے۔ تو فرمایا کہ اس فتوے میں جو کچھ لکھا حرف بحرف صحیح ہے، سوائے اس لفظ کے کہ افضل ترکست، یعنی انہوں نے فرمایا تھا کہ ترک کرنا افضل ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس کی جگہ مشورہ دے رہے ہیں کہ فرما رہے کہ اس کی جگہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے، کبھی اسے ترک کر دیں تاکہ عوام کو وجوب یا سنت ہونے کا وہم نہ ہو، یعنی کبھی اس کو ترک کر دیں، یعنی کسی سال اس کو نہ پڑھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے خطبۃ الوداع تو ایک سال میں ایک ہی مرتبہ آتا تھا، تو ایک دو سال آدمی ترک بھی کر دے درمیان میں، تاکہ لوگوں کو سنت یا واجب ہونا معلوم نہ ہو۔
اور ہمارے یہاں پہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو اتنا لازم و ملزوم کر دیا گیا ہے کہ لوگ کہتے کہ یار بس اب تو مزہ ہی نہیں آیا، اور کوئی منع کرے تو لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے معاذ اللہ۔ تو بہرحال یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا فتویٰ ہے کہ جو فتاوی رضویہ شریف جلد 8 کے صفحہ نمبر 451 سے 452 تک ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک فتویٰ اور بھی مزید اسی حوالے سے صفحہ نمبر 54 پہ آپ نے فرمایا کہ الوداع کے رائج ہے، یعنی یہ ہماری والی الوداع کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے بھی لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض علماء نے جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، یا بعض بزرگوں نے کہا کہ بھئی یہ الوداع خطبہ جمعۃ الوداع میں الوداع جائز ہے، تو انہوں نے اپنی ہر قسم کی الوداعوں کو جائز کر لیا، حالانکہ ان کی مراد صرف یہ تھی کہ جمعے کے خطبے میں یہ ایک دو جملے بولے جاتے ہیں، یہ کہنا جائز ہے۔ تو فرمایا کہ الوداع کے رائج ہے، نہ کوئی شرعی حکم ہے نہ اس سے شرعی منع ہے، ہاں علماء اس کا التزام نہ کریں۔ تو جو علماء کہلاتے ہیں، اگرچہ کہ 2 نمبر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو خود اپنے منہ سے اقرار کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں عالم نہیں ہوں، میں نے کسی مدرسے سے پڑھا نہیں ہے، خود قسمیں کھا کے اپنے غیر عالم ہونے کی دلیل دیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے گرگوں کو چھوڑ دیا جو ان کو عالم ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو اگر عالم کہتے ہیں تو ان کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کا التزام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی اسے ترک بھی کر دیں تاکہ عوام واجب نہ سمجھنے لگے۔ اور پھر مزید کتنی زبردست بات بیان کی ہے، جو فرمایا کہ سچی الوداع قلب سے ہے، سچی الوداع دل سے ہے، کہ رمضان شریف کے آنے سے خوشی ہو اور جانے سے غمگین۔ ایک تو یہ پہلو بیان کر دیا، پھر فرمایا اگر یہ حالت ہو کہ آنا بار تھا اور جانے کے لیے گھڑیاں گنی تو جھوٹی الوداع ہے۔ تو اب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مجدد ہیں، وہ سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے سارے معاملات کو مد نظر رکھ کے ہی یہ باتیں کی ہیں، گفتگو کی ہے، تاکہ تمام پہلو اس کے کور ہو جائیں۔ تو الحمدللہ امام اہل سنت نے تو وضاحت دے دی ہے، لیکن چونکہ ہمارے زمانے میں لوگ نفس پرست ہے اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، مگر جو بھی ان کے فتوے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے ان کے نفس کے خلاف جاتے ہیں، ان کے مفادات کے خلاف جاتے ہیں، تو وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ آنکھیں بند ہے، تو جب ان کے خلاف، ان کے نفس کے خلاف فتوے آتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس کتنی مثالیں ہیں، ایک چلے پھر وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، ورنہ بات تو بہت دلچسپ اور قابل عبرت بھی ہے، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر بھی کر رہا ہے، تو اور ان کے فراڈ بھی ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے لگا دیتا ہے اس کام کے لیے۔ تو بہرحال اب ہمارے زمانے میں جو الوداع رائج ہے اس کے اندر اور بھی کئی قباحتیں ہیں۔ جو ہمارے یہاں پر الوداع، جو ہمارے زمانے کے الوداع اس کے جواز کی بات کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، انسان روتا ہے، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو بالکل سچ کہا کہ اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، انسان روتا ہے، اور ایسا ویسا نہیں روتا بلکہ داڑے مار مار کے روتا ہے، اور اس کے چلانے کی، وہ داڑے مارنے کی آوازیں یوٹیوب کے اوپر موجود پڑی ہوئی ہیں، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ قرار دیا، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من لطم الخدود او شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز کے ساتھ رونے سے منع فرمایا، کیونکہ نوحہ نام ہے آواز کے ساتھ رونے کا۔ ہاں اگر بلا آواز کے کوئی روئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اپنی حالت بھی برقرار
نارمل رکھی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند آپ کی گود میں تھے چھوٹے منع، اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے یا ابراہیم انا فی فراقک لمحزونون، اے ابراہیم ہم تمہارے جدائی میں غمگین ہیں۔ یہ الفاظ آپ نے ایک جملہ کہا، اور جب صحابی نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دل کی شفقت ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں شفقت رکھی ہے، تو بغیر آواز کے رونا، آنسو آنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رو رو کر چلانا، دھاڑے مارنا، کبھی ادھر گرنا کبھی ادھر گرنا، بالکل پاگلوں مجنونوں کی طرح سے، مداریوں کی طرح سے لوگوں کو جمع کر لینا اپنے ارد گرد، اور اس قسم کے معاملات کرنا، تو یہ سارا کا سارا نوحہ ہے اور حرام ہے یہ، اور رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں مسجد میں کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ پھر اسی حوالے سے اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر جو الوداعیں لکھی گئی ہیں جو لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ بڑی زبردست ہے، تو جناب اس کے اندر کہیں جگر پھٹ رہا ہے، کہیں دل پھٹ رہا ہے، کہیں جگر پارا پارا ہو رہا ہے، اتنے مبالغے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو یہ سخت جھوٹ ہے، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مبالغہ کرنا منع ہے، ایسا مبالغہ جو آپ کے دل میں نہ ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چل رہا ہے، کہ تھوڑا سا ادھر گئے تو بے ادبی، ادھر گئے تو حد سے زیادہ بڑھ گئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے جھوٹ ہوا، اور جھوٹ شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ اور میں نے دیکھا بھی کہ بعض لوگ جنہوں نے ایسی نعتیں لکھ دی تھی جس میں کہا تھا کہ رات دن تڑپتا رہتا ہوں میں آپ کی جدائی میں، تو ان لوگوں نے اپنی پھر نعتوں کو تبدیل کر دیا، ختم کر دیا جب ان کو شرعی حکم معلوم ہوا، تو اس میں یہ بدعت بھی شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ مسجد کا احترام ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک شخص نہیں چلاتا بلکہ آہو بکا مجلس عزاداری قائم ہو جاتی ہے، اور جس طرح کے بدعتی لوگ مجلس قائم کرتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی یہ مجلس قائم ہو جاتی ہے، اور اکثر لوگ رو رہے ہوتے ہیں، رونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں، آہ لے رہے ہوتے ہیں، زبان سے بول رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اشعار جدائی والے تو سب چلا چلا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسجد کا احترام بھی جا رہا ہے۔ اور یہ کیا کس لیے جاتا ہے؟ دلیل دیتے ہیں کہ جناب اس سے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تو علماء کرام نے فرمایا کہ اسے تجدید ہدن کے لیے بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، تو یہ رمضان کے لیے تمہارے لیے کس طرح جائز ہو جائے گا کہ رمضان کی جدائی میں تم اتنے رو رو کے دکھاؤ اور ساری دنیا کو بتاؤ۔ پھر ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ رمضان سے بیزاری کا اعلان ہوتا ہے۔ الوداع پڑھنا دراصل درمیان ماہ رمضان میں یہ رمضان سے بیزاری کا اعلان ہوتا ہے۔ ہاں البتہ الوداع کا لفظ یعنی جو قرین قیاس ہے، جو عقل کہتی ہے کہ جب رمضان کی آخری شام ہو اور اس کے اندر سورج غروب ہونے والا ہو تو اس وقت یا کہہ دیا جائے کہ الوداع یا شہر رمضان، ویسے یہ شعر و شاعری کے ساتھ نہیں، تو یا یہ کہ جمعے کے خطبے میں جو کہا جا رہا ہے کہ آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 15 دن پہلے شروع کر دینا تو یہ تو رمضان سے بیزاری کا اعلان۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایک معظم دینی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے بزرگ ہیں
آپ کے پاس کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے لیے تشریف لائے، اور وہ 1 مہینے کے لیے آگے ٹھہر گئے۔ 15 دن گزرتے ہی آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے رونا شروع کر دیا کہ حضور آپ کے الوداع الوداع، آپ چلے جائیں گے، ہمیں بڑا غم ہوگا، اور یہ اور وہ کہنا شروع کر دیا، حضور آپ کی جدائی میں جگر پھٹا جا رہا ہے، ہائے آنکھوں سے خون کے آنسو بہہ رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ تو بزرگ تو سمجھے گا ابھی تو بھائی 15 دن باقی ہے میرے، یہ تو 15 دن پہلے ہی مجھے رخصت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب چاہتا کہ میں جلدی نکل جاؤں۔ تو یہ بیزاری کا اعلان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدعت سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا ایک اہم سوال جو ہم سے کیا گیا وہ برتھ ڈے سے متعلق ہے، جسے اردو زبان میں سالگرہ بھی کہتے ہیں، اور آج کل یہ برتھ ڈے کا کلچر بہت عام ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں، میں عرض کر دوں، زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ ضروری باتیں اس حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ شرعی حکم میں انشاءاللہ اس کا بیان کرتا ہوں کہ فی نفس ہی سالگرہ یا برتھ ڈے اگر اتنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے گھر پہ کچھ دعا کر لی، کچھ پکا لیا، یا 2-4 قریبی دوستوں کو بلا لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کچھ اور صورت ہے تو اس پہ غور کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ پہلے تو میں آپ کے سامنے برتھ ڈے کی حقیقت بتاتا ہوں کہ برتھ ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، اور اب تو چیٹ جی پی ٹی ہے، اس کے ذریعے بھی بڑے آسانی کے ساتھ سرچ ہو جائے گا، آپ کو آپ معلوم کریں تو آپ کو یہ ریسرچ کرنے پہ پتہ چلے گا کہ بائبل کے مطابق برتھ ڈے کی ابتدا فرعونوں نے کی تھی۔ وہ فرعونوں نے اس طرح کی تھی کہ فرعون جب اپنے خدائی منصب پہ فائز ہوتا تھا معاذ اللہ، یعنی جب کسی فرعون کو حکومت ملتی تھی اور پھر وہ کہتا تھا کہ اب میں خدا بن گیا ہوں، تو اس دن وہ پھر اپنے خدائی کی پیدائش کا جشن مناتا تھا اور لوگوں کو جمع کرتا تھا، پھر ساری دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کی جاتی تھی۔ تو سب سے پہلے اس کی ابتدا فرعونوں نے کی ہے برتھ ڈے کی۔ پھر ان فرعونوں کو دیکھ کر یونانیوں میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ یونانی بھی دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کی نسبت سے اس کام کو کرنا شروع کر دیا، اور ہر دیوی دیوتا کے نام پر وہ دن مناتے تھے، اس کی تقریبیں کرتے تھے، پھر چھٹیاں کرتے تھے اس کے اوپر۔ پھر انہی لوگوں نے کیک بھی رائج کیا، یہ جو ہمارے یہاں پہ راؤنڈ شیپ کیک ہوتا ہے، تو یہ راؤنڈ شیپ کیک یہ ان کے یہاں پر چاند کی دیوی تھی، چاند کی دیوی کی نسبت سے انہوں نے اس کیک کو راؤنڈ شیپ میں کیا، اور اس پر جو موم بتیاں لگائی جاتی ہیں تو وہی چاند کی چمک کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اس سے جو دھواں اٹھتا ہے موم بتیوں کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ دعا قبول کرنے والے خدا کے پاس پہنچے گی اس سے۔ تو ان لوگوں نے یہ بدعت کو ایجاد کیا، اور یہ شرکیہ بدعت تھی اپنی ابتدا کے اعتبار سے۔ اس کا پس منظر دیکھیے کتنا برا پس منظر ہے۔ پھر رومیوں کے اندر آیا یہ، اور روم کے لوگوں نے اس کو عام لوگوں کی برتھ ڈے بنانا شروع کر دیا، لیکن اس کے اندر بھی عام سے مراد جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے، دولت مند لوگ ہوتے تھے، وہ اپنے برتھ ڈے منایا کرتے تھے۔ عیسائیوں نے کرسچن نے شروع میں اس کا رد کیا اور کہا کہ شرکیہ تہوار ہے، اور یہ مشرک لوگوں نے شروع کیا، ہم اس کو نہیں اپنائیں گے۔ چرچ اس کی مخالفت کرتا رہا، لیکن بعد میں پھر چرچ نے اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اختیار کر لیا، انہیں یونانیوں کو دیکھ کر۔ تو پھر ان کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی۔ اب شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی، اب آج یہ حال ہے، ان کا بچہ بوڑھا بوڑھی جوان
تقریباً سب لوگ اس کو مناتے ہیں، اس کو لازم و ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کے یہاں پر یہ ایک بہت ہی اہم تہوار کہلاتا ہے، جس کے لیے پورے سال کارڈز چھپتے ہیں اور دعوتیں دی جاتی ہے، محفلیں کی جاتی ہے۔ تو اس کی اصل تو یہ ہے۔ پھر ہمارے یہاں پر یہ تہوار آ گیا، تو شروع میں علماء نے اس سے منع کیا کہ بھائی یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں پڑھ کے سنائی، بتایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب سالگرہ شروع میں تو یہ مذہبی رسم تھی، پھر بعد میں عیسائیوں کے اندر یہ عام ہو گئی تو مذہبی رسم نہ رہی، پھر ہمارے یہاں پر آئی تو تب بھی یہ مذہبی رسم تو نہیں ہے، لیکن یہ اغیار کی رسم ضرور ہے، اسی لیے ہمارے یہاں پر اس کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی انگریزی نام ہے، ورنہ ہمارے تہواروں کے نام جو انگریزی نہیں ہوتے، ان کا نام اسلامی نام ہوتے ہیں۔ تو چونکہ وہاں سے آیا ہے، یہ اغیار کی طرف سے آیا، تو اس کا نام برتھ ڈے ہو گیا۔ تو اب یہاں پر بہت عام ہو چکا ہے۔ اب عام ہونے کی وجہ سے وہ علت تو نہیں پائی جا رہی کہ جناب یہ ان کا شعار ہے، مذہبی شعار ہے، لیکن بہرحال ان کی قوم کی طرف ضرور منسوب ہے۔ اور ہمارے یہاں پر پہلے جو عوام تھے، جو غیر دیندار طبقہ نہیں تھا، وہی اس کو منایا کرتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمارے یہاں پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو رواج دیا گیا، اور ایک لمبی شیطانی منصوبہ بندی کی گئی اس کے لیے، اور اس منصوبہ بندی کی پوری تاریخ تقریباً 30 سال پہ مشتمل ہے۔ وہ تھوڑا سا مختصر سا میں عرض کر دوں، اس بدعت کو مذہبی لوگوں میں عام کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپ لیے گئے، کیا پاپڑ بیلے گئے، اور جب پھر مذہبی لوگوں میں عام ہو گئی تو جو اپنے نفس کی پوجا کروانا چاہتے تھے، جو لوگ اپنے آپ کو شو آف کرانا چاہتے تھے، تو پھر اپنے برتھ ڈے منانے لگ گئے، وہ لوگ کھل کے منانے لگے۔ تو دیکھیں اس کی ابتدا سے ہمارے یہاں پہ اس بدعت کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کام یہ ہوا کہ آج سے 30 سال پہلے، چونکہ واٹس ایپ وغیرہ کا رواج تو تھا نہیں، تو موبائل میسیجز ہوا کرتے تھے، SMS۔ تو میں نے دیکھا کہ مختلف بزرگان دین کی پیدائش کے دنوں پر میسیجز آ رہے ہیں، ہم جانتے بھی نہیں کون آدمی ہے یہ میسیج بھیجنے والا، لیکن جناب مبارک ہو آج فلاں بزرگ کا دن ہے، جناب مبارک ہو آج فلاں بزرگ کا دن ہے، جناب مبارک ہو آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، آج فلاں اللہ کے ولی کا دن ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہے، آج فلاں کا دن ہے۔ تو اس طرح سے مبارکباد چلنے لگی۔ اچھا، لوگ تو بدعتوں کے تو بڑے عاشق ہوتے ہیں، جو بھی نئی بات آتی ہے تو اس کو فوری طور پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کل جدید لذیذ، کہ ہر جدید چیز میں بڑی لذت ہوتی ہے، اور جو دین کی خاص تعلیمات ہوتی ہے اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آج دیکھیں جمعہ مبارک کا رواج کتنا ہو گیا کہ ہر شخص اس کو، یعنی بے نمازی شخصوں کو بھی میں نے دیکھا جو نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی جمعہ مبارک کہنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر جمعے کو مجھے 85 احباب کے جو میسیج آ رہے ہوتے ہیں، جمعہ مبارک جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ بھئی کون سی رسم ہے، کون سی سنت ہے، کہاں سے آئی ہے؟ بس چونکہ بدعت ہے اس لیے لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ تو اب یہ برتھ ڈے کی بدعت منانے کے لیے لوگوں نے میسیجز کو عام کرنا شروع کیا۔ پھر اینڈرائڈ وغیرہ آ گئے، اینڈرائڈ موبائل آ گئے، تو ان کے اندر پھر یہ واٹس ایپ وغیرہ آ گئی، تو اور زیادہ تیزی ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران میں فیس بک آ گیا۔ اب فیس بک نے تو عوام کے اندر اپنا کام کر دیا، اور فیس بک نے تو باقاعدہ سلسلہ کیا کہ ہر شخص کی جو بھی اس کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اس کے اوپر میسیج بھیجتا ہے وہ، اور اس کو دوستوں کو بھی بھیجتا ہے وہ کہ جناب فلاں کی برتھ ڈے، آپ اس کو وش کر دیں، آپ مبارک کہہ دیں اس کو۔ تو اس طرح سے یہ بدعت کے لیے شیطان نے پورا کا پورا نیٹ ورک بنایا تاکہ اس کو پھیلایا جا سکے۔ تو فیس بک نے اس میں اپنا بڑا کردار ادا کیا، دنیا دار لوگوں کے لیے اور مذہبی لوگوں کے لیے وہ سازشی عناصر جنہوں نے موبائل فون کے ذریعے SMS شروع کیے تھے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اور پھر بعض لوگوں نے اس کے اندر اور نمک مرچ یہ لگایا کہ مختلف بزرگوں کے نام پر جناب آج فلاں کی پیدائش ہے، اس کے نام کے جلوس نکالنا شروع کر دیے۔
حالانکہ پہلے جلوس نہیں نکالے گئے کبھی، لیکن جس کے نصیب بدعت ہو تو وہ تو کرتا ہی ہے، اور جس کے نصیب میں سنت ہو اور بدعت کو مٹانا ہو تو وہ ضرور مٹائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتا ہے کام لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے ہمارے حصے میں بدعت کو مٹانا رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کا وارث بنایا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہے۔ تو میں ہی نہیں، جتنے بھی علماء ہیں سب نبی علیہ السلام کے وارث ہے، ان سب پر فرض ہے کہ وہ بدعتوں کو مٹائیں اور اس بات کو بیان کریں۔ تو پھر یہ جب عام سی بات ہو گئی، بہت سارے لوگوں میں ایک بڑے گروپ نے اس کو منانا شروع کر دیا، ہر بزرگ کی برتھ ڈے منانا شروع کر دی، میلاد کا نام لے کر، آج فلاں کی میلاد ہے، آج فلاں کی میلاد ہے، آج فلاں کی میلاد ہے۔ تو پھر لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی، پھر ان لوگوں نے اپنی ذاتی میلادیں بھی با آواز بلند با اعلان کرنا شروع کر دی۔ تو یہ اس کے مختصر سے پیچھے پوری کی پوری کہانی ہے۔ ورنہ میں نے کتنے سادات کرام سے پوچھا، ارے میرے بھائی آپ یہ بتائیے کہ آج سے تم جب اپنے گھر میں تھے، تمہارے باپ دادا تھے، کیا تم نے کبھی امام حسن کی برتھ ڈے منائی؟ کیا تم نے امام حسین کی میلاد منائی؟ کیا تم نے مولا علی کی میلاد منائی؟ کیا تم نے کبھی خاتون جنت کی میلاد منائی؟ وہ سب میں کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو ان کی تاریخ بھی پتہ نہیں تھی۔ مگر پیچھے سے بدعتی لوگوں نے پوری پلاننگ کر کے اس کام کو جاری کیا اور لوگوں کے اندر اس کو اتنا عام کر دیا۔ اب بیچارے بھولے بھالے علماء جو نئے نئے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ ماحول ہی دیکھا ہے، وہ کہتے نہیں جی یہ تو عام سی بات ہے۔ حالانکہ عام سی بات نہیں ہے، انہوں نے ایک خاص ماحول دیکھا ہے، اس ماحول سے باہر نکل کے جائیں گے تو انہیں برتھ ڈے کا ہی نظر نہیں آئے گی۔ وہ لوگ معذل اب اس حوالے سے مزید دیکھیں، بدعت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور غیر مسلموں کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ ان کے مذہبی شعار کی پیروی کرنا تو کفر ہے، لیکن ان کی عام عادات و اخلاق کو اپنانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا فرمایا، اور فرمایا کہ تم لوگ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تأخذ امتی بأخذ القرون، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت پورے طور پر پیروی کرنا نہ شروع کر دے کہ قبلہا، یعنی اپنے سے پچھلے لوگوں کی، شبرن بشبرن، یعنی ایسے جیسے بالش کے برابر ہوتی ہے تو ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے، اسی طرح میری امت کے لوگ ان کے طریقوں کو ایسے اپنائیں گے جس طرح کہ انہوں نے اپنائے تھے۔ اور فرمایا ذراعن بذراعن، اور جس طرح گز گز کے برابر ہوتا ہے اسی طرح ہمارے امت کے لوگ بھی کرنے لگیں گے۔ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فارس والروم، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مراد کیا فارس اور روم کی پیروی کر رہا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں۔ فقال ومن الناس الا اولئک، ہاں کون لوگ ہیں جن کی اس کے علاوہ پیروی کریں گے؟ تو آج عزیزان محترم آپ دیکھ لیجیے، آج ہمارے یہاں پر تو ڈائریکٹ فیشن ہالی ووڈ سے آتے ہیں، ہالی ووڈ سے ہمارے یہاں پہ فیشن پیش کیے جاتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپناتے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر اس کو عام کرتے ہیں۔ تو معاذ اللہ اسی طرح مذہبی لوگوں نے بھی ان کے اس فیشن کو اپنا لیا۔ پھر ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں جو کہ برقات المفاتیح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اس میں سے ہے۔ تو اب علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں من تشبہ بقوم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت کی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ای شبہ نفسہ بالکفار، یعنی اس نے خود کو کافروں جیسا بنانے کی کوشش کی، یعنی ان جیسا کوئی عمل کرنے کی کوشش کی، مثلا فی اللباس وغیرہ، یعنی لباس میں یا اور کسی اور کام میں ان کی مشابہت کرنے کی کوشش کی گئی، او بالفساقی، یا فاسق لوگوں کی پیروی کی مشابہت کرنے کی کوشش کی، او الفجاری، او باہل التصوف والصلاح والابرار، یا اس نے اہل تصوف صلاح اور ابرار کی پیروی کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کی نقل کرنے کی کوشش کی، ان کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کی، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی گناہ اور ثواب کے اعتبار سے۔
یعنی اگر برے لوگوں کی پیروی کی، کافروں کی پیروی کی تو گناہ میں ان جیسا ہوگا، اور مسلمانوں کی پیروی کی، اچھے نیک لوگوں کی پیروی کی تو ثواب میں ان کی طرح ہوگا۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی علماء امت میں تشریح فرما دی۔ تو عزیزان محترم، آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر علماء کرام نے کتنے واضح لفظوں میں اس بات کو بیان کر دیا۔ اچھا، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں جناب یہ میلاد تو حدیث شریف سے ثابت ہے۔ میں کون سی حدیث سے؟ کہ نبی علیہ السلام خود اپنا میلاد منایا کرتے تھے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر۔ تو کتنا غلط نتیجہ ان لوگوں نے نکالا ہے، کیسا غلط استدلال کیا ان لوگوں نے کہ آج تک اس امت مسلمہ کے میں لاکھوں مجتہدین گزرے ہیں، لاکھوں علماء گزرے ہیں، آج تک کسی نے یہ استدلال نہیں کیا جو اس جاہل نے استدلال کیا۔ کہتا ہے کہ جناب نبی علیہ السلام نے اپنا میلاد منایا تو ہمارے لیے سنت ہو گیا اپنا میلاد منانا۔ وہ بیوقوف، نبی علیہ السلام نے جب اپنا میلاد منایا تو ہمارے لیے سنت اپنا میلاد نہیں، ہمارے لیے سنت تو نبی علیہ السلام کا میلاد منانا ہوا۔ یعنی ہمیں نبی علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے۔ اور اسی لیے دیکھیں پوری امت میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن مرتضیٰ، تمام خلفاء راشدین، تمام صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی اپنا میلاد نہیں منایا، بلکہ اگر ذکر ملتا ہو تو نبی علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ملتا ہے۔ ائمہ مجتہدین میں سے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، علماء امت، صلح امت میں سے کسی نے بھی اپنا برتھ ڈے، اپنا میلاد، اپنا جشن ولادت نہیں منایا، اپنا یوم میلاد نہیں منایا، بلکہ منایا ہے تو نبی علیہ السلام کا منایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ 11ویں مشہور ہوئی ہے۔ حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات نبی علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے تھے، کبھی پوری زندگی میں کبھی اپنا میلاد نہیں منایا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، کبھی پوری زندگی میں آپ نے اپنا میلاد نہیں بنایا۔ تو سنتوں کے دیوانوں اور نبی علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح کہاں جا رہے ہو؟ اپنا میلاد بنا کر کیا نبی علیہ السلام سے مقابلہ کر رہے ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چلو عوام تو برتھ ڈے مناتی ہے، میلاد نہیں بناتی، عوام کا برتھ ڈے منانا اور ہے، مگر تم مذہبی لوگ ہو کر جب میلاد منا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کے مثل تم اپنا میلاد کرنا چاہتے ہو، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ہو بھی چکا ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر گمراہی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں اپنا میلاد رائج کیا جائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان پر رحم فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ آج یہ ٹٹ پونجیے اپنے شیوخ کے بارے میں شعر پڑھ رہے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایمان کا جنازہ نکلنے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ پھر اس کو مسجد میں کیا جاتا ہے مذہبی لوگوں کی طرف سے، تو یہ مسجد میں کرنا کیا، یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ کہ مسجد کی بجلی استعمال کی جا رہی ہے۔ حالانکہ مسجد میں جو چندہ جمع کیا جاتا ہے، لوگوں سے لیا جاتا، وہ اس کام کے لیے تو نہیں لیا جاتا، وہ تو دینی معاملات کے لیے جاتا ہے۔ یہ کسی شخص کا میلاد منا رہے ہیں یا برتھ ڈے منا رہے ہیں، اگرچہ کہ تم اس کو میلاد کہہ رہے ہو تو یہ تو پرسنل معاملہ ہوا۔ پرسنل معاملے کے لیے مسجد کی بجلی، پنکھے وغیرہ، چٹائیاں، دیگر چیزیں، لائٹیں استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، یہ کسی پرسنل لوگوں کی یادگاری کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ تو مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کی جائے، نہ کہ دیگر لوگوں کی یاد کی جائے۔ ہاں جو اللہ والے ہیں ان کا ایک الگ معاملہ۔ پھر اسی طرح اس میں بے شمار بدعتیں ہیں، اور امت مسلمہ کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اور ان تمام قسم کی بدعتوں سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے۔ اور حدیث شریف میں بدعت کی بڑی شدید مخالفت آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا،
ما ہوا لیس منہ فہو رد، ایک روایت میں آیا فہو مردود، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام رائج کیا کہ جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد ہے وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد فرما رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں اس کی بنیاد کہاں سے ملتی ہے؟ اگر تم کہو کہ اس کی بنیاد تو وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنا برتھ ڈے منایا، اپنا میلاد منایا، تو میں کہوں گا نہیں، غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ تمہارا استدلال ایسا استدلال ہے جو 1400 سال میں آج تک کسی عالم نے نہیں کیا۔ اگر تمہارا استدلال درست ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنا برتھ ڈے بناتے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، یہ کم سے کم اپنا میلاد مناتے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جتنے لوگ شریک ہوئے، بہت بڑے بڑی ہستیاں، وہ اپنا میلاد مناتے، اہل بیت کرام اپنا اپنا میلاد مناتے، تمام بڑے بڑے اولیاء کرام، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد کبیر رفاعی، امام ابو الحسن شاذلی، حضور سیدنا غوث پاک، حضرت اور جتنے بزرگوں، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، بابا قطب الدین فرید، حضرت بابا نظام الدین اولیاء، یہ سب کے سب تو بنا رہے ہوتا نا، یہ تو نبی کی سنتوں کے دیوانے ہیں، مگر انہوں نے نہیں بنایا۔ تو پتہ چلا کہ بھائی جو تم استدلال کر رہے ہو سراسر غلط ہے، وہ سراسر غلط ہے، تمہارے نفس کی خواہشات میں مبنی ہے۔ اس سے تو اتنا ثابت ہو رہا کہ نبی کا میلاد منانا چاہیے، اور نبی واقعی وہ ذات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر احسان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے تم پر انعام فرمایا ہے کہ تم میں سے رسول بھیجا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، تو انعام پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ مگر یہ ایرے غیرے ندو خیرے کی پیدائش ہمارے زمانے کے خاص طور پر لوگوں کی، اگرچہ کہ وہ کتنا ہی مذہبی ہو، جو کچھ ہو، اس کا خاتمہ کیا ایمان پہ ہونے کی گارنٹی ہے؟ کچھ ہے اس کی کوئی گارنٹی؟ ان لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم سب کو یہ چاہیے، بلکہ کاش میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، قبر و حشر کا سلسلہ ہی نہ ہوتا۔ تو جس کا یہ حال ہو کہ جس کو اپنا انجام کا بھی نہیں پتا، اور پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، وہ دنیا میں اپنی برتھ ڈے بنا رہا ہے، میلاد منوا رہا ہے، کبھی جشن میلاد ہو جاتا، جشن ولادت ہو جاتا، کبھی یوم ولادت ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ وہی نعرے لگائے جاتے ہیں جو اللہ کے نبی کے لیے لگائے گئے۔ افسوس، صد افسوس کہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ پیدا کیا ہوتا، کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا کاش میں کوئی مینڈا ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا۔ اور تمہارا یہ حال ہو گیا دین کے نام پر، کہ تم لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہو، اور تم بدعتوں میں اتنے گرفتار ہو کہ تمہارا نفس تمہارے لیے اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کو مسجد کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی میلادیں منا رہے ہو۔ تو معاذ اللہ یاد رکھیے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بہرحال وہ شعر نہیں سناتا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بدعت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے تو مشکل کام، کیونکہ جن لوگوں نے اس بدعت کو رائج کیا ہے اس نے عرصہ 30 سال سے محنت کی ہے اس کے لیے، اور 30 سال میں محنت کی ہے تو تب لوگوں ایک پوری نسل اس کے اندر جوان ہوئی ہے، پلی بڑی ہے، جن کی فطرت میں یہ بات داخل کر دی گئی ہے۔ اب ان کے لیے ماننا بہت مشکل ہوگا، مگر بہرحال آج نہیں مانیں گے تو قیامت کو تو ماننا پڑے گا نا۔ قیامت کے تو اندر سب پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔